بیرون ملک والے بیوی اور والدین کے حقوق کیسے ادا کریں؟ سعد بن مختار صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ پیسے کمانے کے لیے بیرون ملک جاتے ہیں، دبئی، کویت وغیرہ، کوئی 1 سال میں آتا ہے تو کوئی 1.5 سال میں آتا ہے، جبکہ اس پر والدین اور بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں۔ اس میں بعض اوقات بیوی سسرال میں پس جاتی ہے، اس میں وہ کیا طرز عمل اختیار کرے؟ بھائی یہ تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ جن عورتوں کی میاں باہر رہتے ہیں 1 سال اور پھر وہ ریٹائرمنٹ پہ آتے ہیں، ریٹائرمنٹ پہ جب وہ 60-65 سال کے ہو چکے ہوتے ہیں تو پوری زندگی بیوی نے تنہائی میں گزار دی ہوتی ہے، تو یہ بڑا ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں عورتوں پر ہوتا ہے۔ اب جب جوان تھا میاں تو اس وقت سال میں 1 چکر لگایا کرتا تھا، وہ بھی 15 دن کے لیے، یا 2 سال میں 1 مہینے کے لیے، اور جب بوڑھا ہو گیا تو بیچارہ آ کے جو ہے نا وہ 24 گھنٹے بیگم کے پاس رہتا ہے، تو بیگم بھی بوڑھی ہو گئی، خود بھی بوڑھا ہو گیا۔ تو یہ طریقہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ میں اکثر بیان میں ایک بات بتاتا ہوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت میں ایسی ہولناکیاں ہوں گی کہ انسان اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اور اپنی ماں سے بھی دور بھاگے گا، و صاحبتہ، اور اس سے بھی دور بھاگے گا جو اس کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ تو ماں کو ماں کہا، باپ کو باپ کہا، بھائی کو بھائی کہا، لیکن بیوی کو زوجہ نہیں کہا جو اصل لفظ ہے، بلکہ کہا بیوی کو صاحبہ، ساتھ رہنے والی۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب انسان کا کسی عورت سے نکاح ہوتا ہے تو وہ پھر ہمیشہ شوہر کے ساتھ رہتی ہے، جہاں جہاں شوہر جائے گا وہاں بیوی اس کے ساتھ جائے گی۔ تو اس لیے اصل طریقہ اس میں یہی ہے کہ شوہر اگر کہیں جاب کر رہا ہے، اول تو باہر جاب نہ کریں، اپنے ملک میں کریں، یہاں گزارا نہیں ہو رہا تو باہر جائیں تو کوشش کریں بیگم کو ساتھ لے کے جائیں، اور یہ بالکل ہی ناممکن ہو گیا ہو تو ایک مجبوری کی بات ہے، ایک الگ ہے، تو اس میں پھر کوشش کریں کہ روزانہ فون پہ بات کر لیا کریں، والدین سے بھی، بیوی سے بھی، اور خرچہ دونوں کو بھیجا کریں۔ تو پھر ٹیلی فون ہی ہے جس کے ذریعے آپ حقوق ادا کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی خیر خیریت معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال کوشش اس کی کرنی چاہیے کہ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وصاحبتہ، زوجہ کو اللہ نے صاحبہ سے تعبیر کیا ہے، اور اس میں مرد کا بھی فائدہ ہے، وہ بھی گناہوں سے، اس کا بھی بیوی کے بغیر گناہوں میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔